ڈاکٹر صاحب اب آپ کے نزدیک ایک بالکل میں اس کی کمپلیکسٹی میں نہیں جاتا، اس کی جو لیگل لینگویج ہے اس پہ، اس کے اندر سفیشینٹ گراؤنڈز کا ورڈ استعمال انسرٹ کیا گیا ہے. آپ کے نزدیک، کیونکہ آج بہت سے دوستوں نے، آپ کے کولیگز نے یہ بھی کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہے، آپ تو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں، کسی کو بھی پکڑ لیا جائے گا 3 مہینے کے لیے. وزیر مملکت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ریویو بورڈ موجود ہے، اس کا ابیوز نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کو کوئی سیاسی طور پر استعمال کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی منسٹر صاحب میرے خیال میں روٹی کو چوچی کہنا شروع کر دیا انہوں نے. میں آپ کو رفلی بتا دیتا ہوں. when you say sufficient ground، یہ بڑا سبجیکٹو ٹرم ہے. سبجیکٹو ٹرم کا مطلب یہ اس کی انٹرپریٹیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس میں کوئی آبجیکٹیولی کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. سبجیکٹیولی میں کہتا ہوں کہ جی مجھے دیکھنے میں بیرسٹر صاحب جو ہے نا، مجھے دیکھنے میں ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں لگ رہی، ان کو اندر کر دو 3 مہینے. اچھا، اب جب میں اس چیز کو جو دیکھ رہا ہوں، مجھے اچانک فلیش بیک ہوتا ہے ہسٹری میں. میں 1918 میں چلا جاتا ہوں. 1918 میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا، اس کو رولٹ ایکٹ کہتے ہیں. It was an extension، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے بھی تھا. It was an extension of Indian Army Act 1915، جو کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بیسس پہ کی تھی، اور جو نیشنلسٹ اپرائزنگ تھا اس کو کرب کرنے کے لیے کی گئی تھی. اس کے اوپر ان لوگوں نے کر دیا تھا 1918 کا رولٹ ایکٹ کیا تھا. اور اس میں یہ کیا تھا کہ کسی کو بھی آپ انڈیفینیٹ، اس کے بعد شک کی بنیاد پر آپ انڈیفینیٹلی اس کو اپریہینڈ کر سکتے ہیں. چلے انہوں نے ان سے تھوڑے سے بہتر ہے، انہوں نے انڈیفینیٹ کی بجائے 3 مہینے کا وہ کیپ لگا دیا ہے. لیکن یہ بیسیکلی وہی ہے. اور رولٹ ایکٹ کے بعد جو سانحہ ہوا تھا نا، اس کو ہم جولین والا باغ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسی ایکٹ کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ اسی اب ان ایکٹ کو کے جنرل ڈائر بنا خلاف دیا آپ نے کھڑے سر. ہوئے تھے. سوری سر یہ جنرل ڈائر بنا دیا آپ نے بیرسٹر عقیل ملک صاحب کو. نہیں، میں نے دیکھیں، میں ان کو کچھ نہیں بنایا. میں بیرسٹر عقیل صاحب بتاتے خود تو بہت اچھے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے سامنے جو لا آ جاتا ہے، جو دیا جاتا ہے کہ یار ہن پاس کرانا ہے، تو یہ بیچارے کیا کریں؟ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا. انہوں نے تو کرنا ہوتا ہے. مطلب یہ لوگ تو دیکھیں، ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دس گورنمنٹ، یہ لوگوں کی حیثیت ایک کاربن پیپر سے زیادہ نہیں ہے. دے آر ناٹ آن ون پیج، دے آر دا کاربن پیپر. ان کاربن کے پیپر. اوپر کاغذ رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر دبا کے لکھا جاتا ہے، اور نیچے والے کاغذ کے اوپر وہ چیز آ جاتی ہے، اور اس کے بعد کاربن پیپر کو اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیا جاتا ہے. That is how they are. This is what they are actually, to be honest, in my opinion. یہ ساری چیزیں آپ ضرور کرو. مجھے دیکھیں، آپ نے ٹیررسٹ کو اپریہینڈ کرنا ہے، ضرور کرو. I am with you. I'm all the way with you. میں آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے کھڑا ہو کے وہ کروں گا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 10 یا آرٹیکل 17، آپ مجھے بات بتائیں، یہ سارے کانسٹیٹیوشنز کے جو آرٹیکلز ہیں، جو پہلے 20 والے ہیں، آپ پچھلے 3 سال میں دیکھ لیں، ان میں سے کون سا آرٹیکل کہ ان لوگوں نے خلاف ورزی نہیں کی؟ کس آرٹیکل کی خلاف ورزی نہیں کی ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے اتنا کیا کہ یہ سوچ لیں، اتنے آرٹیکلز کی ان لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے کہ ہیومن رائٹس واچ ڈاگ والوں نے ان کو اپریسو رجیم کہہ دیا ہے. انہوں نے اتنے زیادہ ان آرٹیکلز کی، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کی وائلیشن کی ہے، کانسٹیٹیوشن کی انٹیگریٹی کو ختم کیا ہے، جو جوڈیشری تھی اس کی انڈیپینڈنس کو ختم کیا ہے، کہ آپ کا اس وقت پاکستان جو ہے نا، وہ فلی اتھارٹیرین رجیم میں شمار ہوتا ہے. اس کو جو اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ والے ہیں، انہوں نے 3 سے بھی پوائنٹس کم دے دیے ہیں. 1 اور 4 کے درمیان میں اتھارٹیرین رجیم ہوتی ہے، 4 اور 6 کے درمیان میں ہائبرڈ رجیم ہوتی ہے. سو جو آپ نے فرمایا ہے اس سے تو مجھے یہی میں عکس کر پایا ہوں کہ آپ کے پاس سفیشینٹ گراؤنڈز ہے ٹو بلیو کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کا اصل ہدف اپوزیشن بنے گی، اور جس مرضی کو ہوگا اٹھا لیا جائے گا، 3 مہینے کے لیے غائب کر دیا جائے گا. دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اصل ہدف اپوزیشن بنے گی، میں یہ نہیں کہتا. اوکے. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک ابہام ہے، اور اس ابہام کا فائدہ یہ لوگ اٹھائیں گے. کیوں؟ ان کو ڈر صرف اور صرف، دیکھیں، ان کی ایگزسٹنس خطرے میں ہے بیکاز آف پاکستان تحریک انصاف. اوکے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے سینئر موسٹ لیڈر کہہ رہے ہیں. وہ رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں، وہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، وہ ہر ایک کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایگزسٹنس خطرے میں ہے. مجھے ایک بات بتائیں، who stops them؟ اب مجھے ایک بات بتائیں، is this not، یہ جو ابھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو آج ان لوگوں نے ریزولوشن پاس کی ہے، ٹھیک ہے، جی، شیخ اکرم وقاص شیخ صاحب اکرم کے اس میں، والے. وقاص اکرم شیخ کے اس میں، مجھے ایک بات بتائیں، از دس ریئلی واٹ وی آر ناؤ ڈاؤن ٹو؟ کہ ہم جسٹ بیکاز کہ اس نے، اچھا وہ کہہ بھی رہا ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا دیا ہوا ہے تو بنارس میں کہ آپ اس طرح، اگر آپ اتنے نیچے گر گئے ہیں تو آئی ایم سوری میں اتنا نیچے گر نہیں سکتا آپ کو اٹھانے کے لیے بھی. ٹھیک، اچھا. دس از واٹ اٹ از. پاکستان آج ادھر آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اگر یہاں پہ پاکستان آ کے کھڑا ہو گیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ پاکستان بہت نیچے چلا گیا ہے، بہت نیچے چلا گیا مورلی ایتھیکلی. اچھا ٹھیک، آپ کہتے ہیں مورلی ایتھیکلی نیچے چلے گئے ہیں. ایک بات جو ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کا کیونکہ ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، اوبیسلی میں چاہوں گا کہ عقیل ملک صاحب اس پہ رسپونڈ کریں، بٹ عادل شاہ زیب صاحب جو کل رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کی ہے، جب ان سے بات کی گئی کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ اس کو کیا وقت مشکل تو گزر جاتا ہے کہ آپ ڈیفینڈ کر پائیں گے، تو ان کا رسپانس دیکھنے والا تھا. عادل صاحب یہ ایک تو یہ جو قانون میں ترمیم ہے ذرا اس پہ بھی ریفلیکٹ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت بھی کوئی واضح طور پر ڈیفینڈ نہیں کر پاتی. وہ کہتے ہیں ہم تو 3 دفعہ کہہ چکے ہیں، ہم سے آئیں بات کر لیں. اس کا مطلب ہے سم ہاؤ وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں منیر فاروق صاحب، آواز بریک ہو رہی ہے. ہوپ کہ میری طرف سے، آج جی ٹھیک آ رہی ہے آپ کی. انٹرنیٹ کے تھوڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. ہوپ یو کین ہیئر می جی لاؤڈ آئی اینڈ کین ہیئر کلیئر. یو. میں نے بیرسٹر عقیل صاحب کی گفتگو سنی اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بھی سنی. بڑی یہ انٹرسٹنگ آرگیومنٹ ہے دونوں جانب سے. ایک تو بیرسٹر صاحب نے جب یہ کہہ دیا سفیشینٹ گراؤنڈ کا ورڈ استعمال کر کے، اور ساتھ میں یہ شورٹی دلوا دی یہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں استعمال ہوگا، اور پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کو کنونس بھی کر لیا. کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی وہ ایسی جماعت ہے جو کہ ان چیزوں پہ، شخصی آزادیوں پہ اور انسانی حقوق پہ، آپ کو پتہ ہے ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، وہ بہت ہی کم جا کے کمپرومائز کرتی ہیں. اب بیرسٹر صاحب نے جو بات کی، وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف یہ چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کا انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو سنیں. وہ کہہ رہے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کی بات ہے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم اس کو. اب دیکھیں ورڈنگ چیک کریں نا، ایکسٹورشن چیک کریں. پاکستان جو بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو کے پی کے مرج ڈسٹرکٹس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، آپ کو ایسے قوانین چاہیے. لیکن حکومت کو یہ انشور کروانا ہے کہ یہ قوانین جو ہے وہ نہیں استعمال ہوں گے پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف. وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو انشور کروا دیا. اب تحریک انصاف اگر بیٹھنے کے لیے نہیں تیار، ڈاکٹر صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے اعتراضات ہیں بھائی وہ ٹی وی پر تو نہیں حل ہوں گے ڈاکٹر صاحب. وہ جب آپ بیٹھیں گے آپس میں، آپ اگر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں تیار، اگر انہوں نے پیپلز پارٹی کے کہنے پر امینڈمنٹس کر لی جو بھی یہ ڈرافٹ تھا اس میں، تو آپ کے کہنے پر بھی کر لیتے. تو آپ اگر بیٹھنے کے لیے نہیں تیار تو ظاہری بات ہے. دیکھیں یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسے قوانین ابھی موجود بھی نہیں تھے. لیکن جو عمران خان صاحب کے دور میں رانا ثناء اللہ سے کتنے کے جی کی جو ہیروئن نکالی گئی اور پھانسی گھاٹ تک انہیں پہنچا دیا گیا، اور ایسی کوئی 20 مثالیں موجود ہیں. وہ کیا تھا؟ پھر اس کے بعد آر ایس ایف نے عمران خان صاحب کو پریس فریڈم پریڈیٹر قرار دیا تھا، اور دنیا کے 37 ورس رولرز میں جو شخصی آزادی دبانے والا پرائم منسٹر ان کو قرار دیا تھا. تو اس وقت تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی.